الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے زیادہ لمبی ہوں گی. اس حدیث مبارکہ کے اندر اذان کی فضیلت اور مؤذن کا مقام بیان کیا گیا ہے. مؤذن جو دن میں 5 وقت مسلمانوں کو اللہ کی طرف نماز کی طرف بلاتا ہے، اس کا مقام بیان کیا گیا ہے. مؤذن کی جو ڈیوٹی ہے، اگر ہم اس کی طرف دیکھیں تو ایک مشقت والا کام بھی ہے کہ 5 وقت کی نماز کے لیے پابندی کے ساتھ اذان دینا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور وقت پر اس کو ادا کرنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ مؤذن پر ہے. اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مؤذن کی شان بیان فرما دی ہے کہ قیامت کے دن لمبی گردن والا ہوگا. لمبی گردن سے مراد یہ ہے کہ عرب کے ہاں لمبی گردن والے اس شخص کو کہا جاتا تھا جو عرب لوگوں میں سردار ہوتا تھا یا معزز یا عزت دار بندہ ہوتا تھا. اور دوسرا جو لمبی گردن کا مطلب یہ ہے، جو علماء نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے اپنی گردنوں کو جھکائے کھڑے ہوں گے، لیکن اس کے برعکس جو مؤذن ہوگا وہ اس معاملے سے بچ کر لمبی گردن والا ہوگا، یعنی وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. تو اذان کی فضیلت اور مؤذن کا مقام، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کے اندر مسلمانوں کے پاس کئی مواقع آتے ہیں جہاں پہ وہ اذان دے سکیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اذان دینا نہیں آتی. تو ہم سب کی مسلمان ہوتے ہوئے ذمہ داری بھی ہے اور ہم پر فرض بھی ہے کہ ہم دین کے بنیادی چیزوں کو سیکھیں اور دین کے بنیادی معاملات کو سمجھیں. ہم سب کو مسلمان ہوتے ہوئے اذان دینا، جنازہ پڑھانا، نماز پڑھانا اور قرآن مجید کو سمجھانا، یہ تمام چیزیں مسلمان ہوتے ہوئے آنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام کی تمام تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.